فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہائٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ BRS اور BJP میں صرف انتخابات کے لیے مفاہمت نہیں ہوئی بلکہ مقدمات سے ایک دوسرے کے قائدین کو نجات دلانے کے معاملے میں بھی پیش رفت دکھائی دے رہی ہے۔ شراب اسکیم میں چیف منسٹر کی دختر کویتا کے خلاف انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے پاس مبینہ طور پر ثبوت کے باوجود ان کے خلاف مزید کارروائی نہیں کی گئی۔ اس طرح BRS کے 4 ارکان اسمبلی کے آخری معاملے میں BJP کے قومی جنرل سیکریٹری BL سنتوش کو خصوصی تحقیقاتی ٹیم میں اہم ملزم کے طور پر شامل کیا گیا تھا، لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی سست روی کا شکار ہو چکی ہے۔ مبصرین کے مطابق کویتا اور BL سنتوش کے خلاف مزید کارروائی نہ کرنے کے لیے اتفاق رائے ہوا ہے، جس کے بعد ہی دونوں معاملات میں تحقیقاتی ایجنسیاں خاموش ہیں۔ گزشتہ سال 26 اکتوبر کو سائبرآباد پولیس نے BRS کے ارکان اسمبلی روہت ریڈی، G بالراجو، B ہرش وردھن ریڈی اور R کانتا راؤ کو شہر کے مضافاتی علاقے میں فارم ہاؤس پر طلب کرتے ہوئے BJP میں شمولیت کا پیشکش کیا تھا اور بھاری رقم اور دیگر مراعات کی پیشکش کی گئی۔ پولیس نے فارم ہاؤس سے 3 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ حکومت کی جانب سے اس معاملے کی جانچ کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے ACB کی خصوصی عدالت میں ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل کی۔ اہم ملزم نند کمار کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا، جبکہ تروپتی سے سمبھاجی سوامی کی گرفتاری عمل میں آئی۔ تیسرے ملزم رام چندر بھارتی کو ہریانہ کے فرید آباد سے گرفتار کیا گیا۔ BJP نے تحقیقات کو CBI منتقل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی اور ہائی کورٹ نے CBI کے ذریعے تحقیقات کا فیصلہ سنایا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے احکامات کو کالعدم کر دیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک وفد نے، جس کی قیادت بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجدی نے کی ہے، کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے سے ان کے گھر پر ملاقات کی اور یونیفارم سول کوڈ پر مسلمانوں کے موقف اور اس کے دلائل سے انہیں واقف کرایا، جبکہ کانگریس کے صدر نے وفد کو یقین دلایا ہے کہ کانگریس یونیفارم سول کوڈ پر کوئی موقف اختیار کرتے وقت ان تمام دلائل و تحفظات کو پیش نظر رکھے گی۔ وفد میں بورڈ کے سیکریٹری احمد فیصل ولی الرحمانی، ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول، لیگل کمیٹی کے اراکین ایڈوکیٹ MR شمشاد، مولانا نیاز احمد فاروقی، رکن بورڈ عارف مسعود اور فہد رحمانی شریک تھے۔ کانگریس کے رکن راجیہ سبھا عمران پرتاپ گڑھی نے اراکین وفد کا موصوف سے تعارف کرایا۔ ایڈوکیٹ MR شمشاد نے بورڈ کی جانب سے لاء کمیشن کو دیے گئے دستاویز کے مندرجات اور اس کے دلائل سے کھڑگے کو واقف کرایا۔ ڈاکٹر الیاس نے صدر کانگریس سے کہا کہ سب سے قدیم حزب اختلاف کی سب سے بڑی اور ایک سیکولر پارٹی ہونے کے ناطے ملک کی اقلیتوں، قبائلی طبقات اور انصاف پسند ہندوؤں کی نگاہیں اس مسئلے پر کانگریس کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یونیفارم سول کوڈ پر کانگریس کا موقف دو ٹوک دستوری تحفظات، مذہبی اقلیتوں اور قبائلی طبقات کے تشخص، ملک کے تنوع کی حفاظت کے حق میں ہوگا۔ کانگریس قائدین کے وفد نے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج سے ملاقات کی اور نامپلی اسمبلی حلقے میں فہرست رائے دہندگان میں خامیوں اور بے قاعدگیوں کا دستاویزی ثبوت پیش کیا۔ جنرل سیکریٹری پردیش کانگریس کمیٹی اور انچارج لوک سبھا حیدرآباد محمد فیروز خان کی قیادت میں نائب صدر پردیش کانگریس G نرنجن، صدر خیرتباد ضلع کانگریس کمیٹی ڈاکٹر روہن ریڈی، سیکریٹری پردیش کانگریس کمیٹی محمد ارشد خان اور دوسروں نے وکاس راج کو حلقہ اسمبلی نامپلی میں جملہ 1,13,310 بوگس ووٹروں کی نشاندہی کی اور کہا کہ اسمبلی حلقے کا ہر تیسرا ووٹ بوگس ہے۔ اس سلسلے میں الیکٹورل آفیسر اور الیکشن کمیشن سے سابق میں بھی نمائندگی کی جا چکی ہے، لیکن بوگس ناموں کو حذف کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ وکاس راج نے کانگریس قائدین کو تیقن دیا کہ وہ دستاویزی ثبوت کا جائزہ لیتے ہوئے بوگس ناموں کو حذف کرنے کے اقدامات کریں گے۔ فیروز خان نے بتایا کہ نامپلی میں جملہ رائے دہندے 3,10,953 ہیں۔ 1995 سے 2,704 افراد فوت ہوئے۔ اس کے علاوہ GHMC کے تحت 2015 سے 2023 میں 7,766 افراد فوت ہوئے ہیں۔
محمد تنویر تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد سے تعلق رکھنے والے محمد تنویر کو تلنگانہ اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر شری کے چندرشیکھر راؤ نے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس طرح سابق MLC وی بھوپال ریڈی کو تلنگانہ اسٹیٹ فائنانس کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ گوسولہ سرینیواس یادو اور محمد سلیم نارائن پیٹ ضلع سے مدور منڈل کے ریونیو اتاگاؤں کو ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے واتیپلی منڈل کے ماروگی گاؤں سے تعلق رکھنے والے M بھکشاپتی کو تلنگانہ اسٹیٹ ٹریڈ پروموشن کارپوریشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ پولیس کمشنر N شویتا کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گجویل ٹاؤن میں 2-3 دن پہلے پیش آئے واقعات کے سلسلے میں 8 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مقدمات کی تفتیش کو تیز کرنے کے لیے ہر کیس کے ہر پہلو سے جانچ کی جا رہی ہے اور ہر کیس کے لیے الگ سے ایک تفتیشی افسر مقرر کر لیا گیا ہے اور ملزمان کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ مقدمات کی تفتیش شفافیت اور غیر جانبداری سے کی جا رہی ہے اور CCTV کیمروں کے ذریعے مقدمات میں شواہد اکٹھے کر رہے ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ملزمان کو فوری طور پر شناخت کر کے گرفتار کیا جائے۔ گجویل شہر میں لوگ پرامن ماحول میں اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے ہیں اور پروگراموں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ کمشنر نے کہا کہ امن و امان پر سمجھوتہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور مقدمات میں ملوث ملزمان کو بغیر کسی رکاوٹ کے گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گجویل ٹاؤن کے آس پاس کے علاقوں میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے 500 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ مذکورہ کیسز میں اب تک 17 ملزمان کی شناخت کر کے گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ گجویل ٹاؤن واقعے میں درج مقدمات کی تفصیلات کے مطابق 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاست مدھیہ پردیش میں انسانیت کو شرمسار کر دینے والا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ شیو پوری ضلع کے نرور تھانہ حلقے کے ورکھاڑی گاؤں کے ایک دلت نوجوان اور اس کے ساتھی کو مار پیٹ کر غلاظت کھلانے کے لیے مجبور کرنے کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں ورکھاڑی گاؤں میں کچھ لوگوں نے ارجن چاٹو اور سنتوش کیوٹ نام کے 2 نوجوانوں کو لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے الزام میں پکڑ لیا تھا۔ مقامی لوگوں نے نوجوانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے پہلے دونوں نوجوانوں کے ساتھ مار پیٹ کی، پھر دونوں نوجوانوں کے گلے میں چپلوں کی مالا ڈال دی۔ اس کے بعد ان دونوں کے منہ میں غلاظت ڈال دی گئی اور ان کا جلوس نکالتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں ایک شخص پر رفع حاجت کر دینے کا واقعہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اس طرح کی غیر انسانی حرکت کا دوسرا واقعہ اسی ریاست میں پیش آیا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ موسم کی ٹھنڈک کے بعد جہاں لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے، وہیں اب بارش بھی عوامی زندگی کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ شدید بارش کے بعد محکمہ موسمیات کو کچھ ریاستوں میں ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کرنا پڑا۔ مہاراشٹر کی راجدھانی ممبئی میں ہلکی سے موسلا دھار بارش کی وجہ سے IMDA نے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ گوا اور جنوبی گوا میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 جولائی کو کونکن، گوا، مہاراشٹر، مشرقی راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں مختلف مقامات پر تیز بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ریاستوں میں آسام، میگھالیہ، اروناچل پردیش، مغربی بنگال، سکم، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش و دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ مغربی بنگال، سکم، بہار، مدھیہ پردیش و دیگر علاقوں میں بھاری بارش کے ساتھ آندھی یا بجلی بھی گر سکتی ہے۔ وہیں کل شدید بارش کے بعد دہلی سمیت دیگر ریاستوں میں لوگوں کو پانی جمع ہونے کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھاری بارش کے بعد دہلی کے کئی مقامات پر پانی بھر جانے سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ آزاد مارکیٹ سے سلم پورٹ تک پانی بھرنے سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پرگتی میدان، مودی ملز، رانی جھانسی روڈ پر پانی بھر جانے کے بعد جام رہا۔ اس کے ساتھ ہی یہی حالت مہاراشٹر میں بھی دیکھنے میں آئی، جس کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے اورنج الرٹ جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ گوا میں بارش کے بعد صورتحال بے قابو ہو گئی، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں خاتون سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ میں اقتدار پر واپسی کی منصوبہ بندی کے تحت اسٹار کیمپینر کے طور پر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو انتخابی مہم کی ذمہ داری دی ہے۔
कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में इंतखाबी एलामिया से कबल मुख्तलिफ तबकात के जलसों से खिताब का फैसला किया है। वक्फे से दोनों कायदीन तेलंगाना का दौरा करते हुए पार्टी केडर के हौसले बुलंद करने की कोशिश करेंगे। हाईकमान ने दीगर पार्टियों में मौजूद कांग्रेस के साबिक कायदीन की घर वापसी पर तवज्जो मरकूज की है। बीआरएस से साबिक रुकने पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत के बाद महबूब नगर जिले से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव की घर वापसी की तारीख तय की गई है। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी 20 जुलाई को मुत्तहदा महबूब नगर जिले के कोलापुर में जलसे आम से खिताब करेंगी और जूपल्ली कृष्णा राव इस जलसे में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पार्टी ने दोनों कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर पार्टी की ताकत के मुजाहरे के तौर पर आम जलसों के इनेकाद का फैसला किया है। श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम के जलसे आम को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए 2 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत को यकीनी बनाया था और मुकामी कायदीन के मुताबिक राहुल गांधी के जलसे आम में चीफ मिनिस्टर केसीआर के जलसे से ज्यादा अवाम शरीक थे। जूपल्ली कृष्णा राव ने महबूब नगर जिले में जलसे आम की तैयारियों का आगाज कर दिया है। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने 20 जुलाई को महबूब नगर के दौरे से इत्तेफाक किया। ताहम इस सिलसिले में हाईकमान से खत्तई मंजूरी आइंदा 2 दिन में दी जाएगी। जूपल्ली कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी को बीआरएस ने हाल ही में मुअत्तल कर दिया था। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मसरूफ हैं और वो महबूब नगर दौरे के बारे में जल्द ही तारीख का तयन करेगी। उम्रा वीज़ा पहले हज सीजन के बाद माह सफर में जारी किए जाते थे, लेकिन अब इसमें तब्दीली लाते हुए हज के फौरी बाद जारी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सऊदी वजारत हज उम्रा ने नए उम्रा सीजन का आगाज करते हुए ई वीजे का इजरा शुरू कर दिया है। उम्रा ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज 1 मुहर्रम 19 जुलाई से होगा। इस सहूलत का मकसद ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के मियार को बेहतर बनाना और सऊदी अरब आमद को आसान बनाना है। खबर के मुताबिक उम्रा ने बयान में कहा है कि उम्रा ई वीजे के लिए नुसुक प्लेटफॉर्म www.nusuk.sa/ar/about पर दरख्वास्त दी जा सकती है। बयान में कहा गया है कि नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए कार्रवाई मुश्किल नहीं, दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा आने के लिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए ई उम्रा वीजा हासिल करा सकते हैं। नुसुक प्लेटफॉर्म की मदद से रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत हस्बे मर्जी हासिल की जा सकती है। वजारत का कहना है कि नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए मुतादिद जबानों में मतलूबा अहम मालूमात हासिल की जा सकती हैं और ये सहूलत 24 घंटे दस्तयाब है। याद रहे कि वजारत हज उम्रा इससे कबल ऐलान कर चुकी है कि GCC ममालिक में मुकीम गैर मुल्की इस तरह अमेरिका, बरतानिया और शेंगन ममालिक के वीजा होल्डर सयाहती वीजा हासिल करके उम्रे अदा कर सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।